السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ وہ بھی شدید گرمی اور سردی میں، ڈیزاسٹر اسٹریکن ایریاز میں، اور رات کو تو میں ماں باپ کے پاس بیٹھا پرفیکٹ کنڈیشن میں باتیں کرتا رہا ہوں۔ تھکتا کیوں؟ اذان ہو رہی تھی۔ اب پلیز مگ مت دھونا، مجھے ابھی اپنے برتن دھونے ہیں۔ امامہ نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے اسے روکا۔ وہ ٹی بیگ نکال کر ویسٹ باسکٹ میں پھینکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، دھوئیے۔ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ مگ سینک میں رکھا اور پلٹا۔ وہ کوڑے دان کا ڈھکن ہٹائے ہوئے فق ہوتی رنگت کے ساتھ ٹی بیگ ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سالار نے ایک نظر سے دیکھا، پھر کوڑے دان کے اندر پڑی اس چیز کو جس نے اسے یوں شاکڈ کر دیا تھا۔ نان الکوہلک ڈرنک، وہ مدھم آواز میں کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کوڑے دان کے اندر پڑے جنجر بیئر کے اس خالی کین کو وہاں سے دیکھ نہیں سکتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے باوجود اس کو پتا تھا کہ وہ کیا چیز دیکھ کر سکتے میں آ گئی ہے۔ اس نے جنجر بعد میں پڑھا تھا، بیئر پہلے، اور یہ سالار سکندر کا گھر نہ ہوتا تو اس کا ذہن پہلے نان الکوہلک ڈرنک کی طرف جاتا، مگر اس کا ذہن بے اختیار دوسری طرف گیا تھا۔ جھک کر ٹی بیگ پھینکتے ہوئے اس نے نان الکوہلک کے لفظ کو کین پر بھی دیکھ لیے تھے۔ کچھ دیر وہی کھڑی، وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ اور سالار کو بھی واقعی کرنٹ لگا تھا۔ وہ دونوں اپنے درمیان اعتماد کا جو پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کبھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا تو کبھی دوسری طرف سے۔ اس نے آخری بار شراب 8 سال پہلے پی تھی، لیکن وہ انرجی اور نان الکوہلک ڈرنکس تقریباً ہر روز رات کام کے دوران پیتا تھا۔ امامہ کو ویسٹ باسکٹ کے پاس شوق دیکھ کر اسے یہ جاننے میں سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے کہ ویسٹ باسکٹ میں پڑی کون سی چیز اس کے لیے شاکنگ ہو سکتی ہے۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا اور جن پارٹیز میں جاتا تھا وہاں ڈرنکس ٹیبل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی، اور ہر بار اس مشروب سے انکار پر کسی نے پچھلے 8 سال کے دوران شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی 9 سال پہلے والے سالار سکندر سے واقف نہیں تھا۔ لیکن وہ ایک فرد جو 2 دن پہلے اس کے گھر آیا تھا، اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور کسی بھی عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھی۔ یہ سب تو ہوگا ہی، ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا۔ اب جب کہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر امامہ کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ تمہارے کپڑے پریس کر دوں؟ اس نے بیڈ روم میں آ کر پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں۔ ایک ہینگر نکالتے ہوئے وہ پلٹ کر مسکرایا تھا۔ امامہ کو ایک دم اپنے کانوں کے بوندے یاد آئے تھے۔ تم نے میرے ایئر رنگس کہیں دیکھے ہیں؟ میں نے واش روم میں رکھے تھے، وہاں نہیں ملے مجھے۔ ہاں، میں نے اٹھائے تھے وہاں سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں۔ سالار 2 قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگس اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پرانے ہو گئے ہیں، تم آج میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں نئے لے دوں گا۔ وہ ایئر رنگس کانوں میں پہنتے ہوئے ٹھٹکی۔ یہ میرے ابو نے دیے ہیں، جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا، میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنے پیسے ضائع کرنے کی۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے امامہ نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ اگلے کچھ سیکنڈ وہی کھڑا رہا۔ وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے وہ اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ کم از کم سالار نے یہی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس کی آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا۔ وہ مرد تھا،
ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی۔ ڈاکٹر سبتیلی کو اس دن صبح ہی سیدہ اماں سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ 2 یا 3 دن بعد ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے سیدہ اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر سبتیلی نے بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سیدہ اماں کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کو فون کیا۔ امامہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ اماں ڈاکٹر سبتیلی سے واقعی سب کچھ کہہ دیں گی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ ڈاکٹر سبتیلی نے اس کا حال احوال پوچھتے ہی اگلا سوال یہی کیا تھا۔ سیدہ بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کو سالار سے کچھ شکایتیں ہیں۔ وہ بے حد پریشان لگے تھے۔ امامہ کا حلق تک ایک دم خشک ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اقرار کرے یا انکار۔ اس کی خاموشی نے ڈاکٹر سبتیلی کو مزید پریشان کیا۔ اور سالار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کرتا ہے؟ وہ بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ سالار کے خلاف تمام شکایت کو الزامات کے طور پر دہرانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر سبتیلی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سیدہ اماں سے کہا تھا۔ سیدہ اماں سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے کام لیا تھا، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سیدہ اماں نے اس کی کون سی بات کو کس طرح انہیں بتائی ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر سبتیلی کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بیٹا، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو، وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتا مجھ سے، اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا۔ 2 جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا۔ جو یاد تھا اسے وہ ڈاکٹر سبتیلی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے کتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی، اس کے ساتھ سحری نہیں کیا، افطاری نہیں کی، آفس سے دیر سے آتا ہے، صبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے، اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے، اور اسے شادی کے دوسرے دن سیدہ اماں کے پاس چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر سبتیلی نے ان دونوں کی شکایت پر غور کیے بغیر اس سے کہا، اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر کیا ہے؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سیدہ اماں سے جھوٹ بولا ہے، اور یہی وہ جھوٹ ہے جس نے سیدہ اماں کو اس قدر ناراض کر رکھا تھا۔ نہیں، سیدہ اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی۔ دوسری طرف فون پر ڈاکٹر سبتیلی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ آپ کو پرسوں سیدہ اماں کے پاس کیوں چھوڑ گیا؟ انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا۔ جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا؟ انہوں نے اپنے آخری جملے سے امامہ کو جیسے بتایا یا جواب دیا۔ جی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ… ڈاکٹر سبتیلی بات کرتے کرتے رک گئے۔ وہ سالار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں، سالار کو بھی افطار پر بلا لیتے ہیں، پھر میں ان سے بات کروں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا تھا، شاید آج نہ آ سکے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے، ڈاکٹر سبتیلی نے کہا۔ جی، اس نے بامشکل کہا۔ جو ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار ہو گیا تھا، وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا؟ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبتیلی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن وہ اس طرح کی کوئی بات ہو۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، 5 منٹ بعد
اس نے اپنے سل پر سالار کی چہکتی ہوئی آواز سنی اور اس کی ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا۔ بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسیج ہی کر دیتا ہے، فون کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میں کے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر سبدیلی نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو ایک دم کچھ امید بندی۔ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو اس سے کچھ بات کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر کے متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں، سالار نے اگلے ہی جملے میں سے آفر کی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، پھر میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کے لیے۔ عام طور پر وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے فی الحال اس سے اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجے۔ وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ بیٹھا تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں، میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایلیویشن ٹیم چلی گئی ہے، کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں، اچھے کمنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس دیڑپن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب کے گھر انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا کہ رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں۔ فوڈ ٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فوراً فوڈ ٹریس چلیں گے۔ چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کے محاورے کی آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورہ نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعض سچویشن میں چلو پر پانی بھی ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اب بات شروع کرنے کے لیے جتن کر رہی تھی اور یہ کیسے کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سالار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔